الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کے یہ 3 نام ہمیشہ کے لیے یاد کر لو۔ جب بھی پیسوں کی ضرورت ہو اور کوئی بھی آپ کا ساتھ نہ دے رہا ہو، اس وقت اللہ کی فوری مدد آ جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، صدیم اسلامک وظائف میں خوش آمدید۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جو نئے ویور آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس جلد سے جلد پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، اور کامنٹس کے سیکشن میں بھی آپ اپنی حاضری ضرور لگوا دیا کریں۔ کسی بھی لحاظ سے اگر آپ حاضری لگائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں۔ ہر شخص کی نیتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس شخص کی نیت کیا تھی اس چھوٹے سے عمل کے متعلق۔ ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن کوئی چھوٹا سا عمل بھی ہماری مغفرت کا سبب بن جائے۔ تو میرے ساتھیوں، بہت سارے میرے ساتھی ہیں، میرے دوست ہیں، میرے بھائی، وہ یہ گیلا کرتے رہتے ہیں کہ بھائی ہم نے بہت دعائیں مانگی ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا مگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور جلد بازی کا شکار ہو جاتے ہیں، مایوسی کرتے ہیں۔ تو میرے ساتھیوں، ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھنی ہے کہ مایوسی جو ہے یہ کفر ہے، اور انسان کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایسی باتوں سے بچنا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بھائی ہم مسلمان بھی ہیں، ہم مومن بھی ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے متعلق ہمارا ایمان، ہمارا گمان بہت پختہ ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے یہ شیطان کا بہکاوا ہے۔ تو چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حرام کاری اور حرام خوری کو نہیں پسند کرتا۔ اللہ تعالیٰ پاکیزگی کو قبول کرتا ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جو رزق تمہیں ہم نے دیا ہے اس میں سے پاکیزہ مال کھاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ حلال مال کو پسند فرماتے ہیں اور حرام مال کو پسند نہیں فرماتے۔ کہ ایک آدمی، اس طرح ایک واقعہ ہے، حدیث میں آیا ہے کہ ایک آدمی، اس کے بال بکھرے ہوئے، وہ ایک لمبے سفر سے آتا ہے، اس کے کپڑے بھی میلے کچیلے ہیں اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اور وہ آہوزاری کر کے بیت اللہ میں پہنچتا ہے، مکے میں پہنچتا ہے، اور کہتا ہے کہ یا رب یا رب، یعنی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ حالانکہ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا لباس، اس کا پوست یعنی اس کا جسم یعنی گوشت پوست، تو وہ بھی حرام کا ہی پلا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی دعاؤں کو کیسے قبول کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح ایک واقعہ بھی نوٹ کیا گیا کہ ایک مسافر نے کہیں سفر کر رہا تھا تو اسے کوئی آدمی رستے میں ملا دوران سفر، تو اس شخص نے فقیر آدمی کو کہا بھائی کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ، تو وہ اس کے ساتھ کھانے میں شامل ہو گیا۔ کھانا کھانے کے بعد دونوں نے اپنا اپنا راستہ لیا اور چلتے بنے۔ تو یہ شخص چلتے چلتے صحرا میں جب دور نکل گیا تو اس نے راستہ کھو دیا، تو بہت وہ پریشان بھی ہوا۔ صحرا کے راستے اگر کھو جائیں تو یہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، بہت مشکل چیز ہے۔ پھر رات کا سفر بھی تھا، پھر جنگل بھی تھا، اور صحرا بھی تھی، اور سنسناہٹ بھی تھی، خاموشی بھی تھی، تو وہ اس نے راستہ کھو دیا، بہت پریشان رہا، یعنی ساری رات وہ گھومتا رہا لیکن اسے کسی قسم کا کوئی راستہ نہیں ملا۔ تو اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ نے ان کے یعنی مداوع کرنے کے لیے کسی اور شخص کو بھیجا تو وہ ان کو ملے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ دعائیں تو کر رہے ہیں، آپ کی دعائیں اس لیے نہیں قبول ہو رہی ہیں کہ آپ جس اپنے ساتھی سے ملیں تو اس نے آپ کا حرام مال کھلایا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا۔ تو اس کا مداوع آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں آپ نے استغفار کرنی ہے، تو اس کا مداوع ہو جائے گا، آپ کو راستہ مل جائے گا۔ تو میرے ساتھیوں، ان کو پھر وہ راستہ مل گیا، اور حرام کی کوئی بھی چیز کتنے لقمے انہوں نے کھا لیے ہوں گے تو ان پر اس چیز کے کتنے اثرات، ان کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے استغفار کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس استغفار کو قبول فرمایا اور ان کی دعائیں قبول ہو گئی۔ میرے ساتھیوں، اسی طرح
مسلم شریف کے ایک حدیث ہے کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ دعا میں قطع رحمی کی دعا نہ کرے، جلد بازی نہ کرے، گناہ کی بات دعا میں نہ کرے۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص دعا مانگے اور پھر وہ کہتا پھرے کہ میں نے دعا کی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی، یعنی جلد بازی کا اظہار کرتا ہے اور ناراض ہوتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی، اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا نہیں کیا۔ جلد بازی میں کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ جڑا رہے، اس کے ساتھ کلام کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو بہت پسند فرماتے ہیں، حالانکہ ہم چیز جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ بہت چھوٹے درجے کی ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے ساتھیوں، ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور بلائی کا حکم دو اور برائی سے بچنے کی تلقین کیا کرو، یعنی نیکی کا حکم دینا، برائی سے بچانا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے بچانا، یہ بات آپ کرتے رہیں گے جب تک اس ذمہ داری کو آپ اپناتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل دل سے دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو اس کا قبول ہونے کا یقین رکھو، یعنی یقین کامل کے ساتھ دل میں آپ نے یہ بات رکھنی ہے کہ میں جن الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے، اور وہ یقین رکھے، کبھی یہ نہ کہے بھائی اللہ تعالیٰ قبول کریں گے کہ نہیں، ضرور بھی ضرور وہ یہ دعا میں خیال رکھے کہ اسے یقین ہو قبول ہونے کا، تاکہ اس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان باقی رہے۔ اسی طرح ایک اور چیز بھی ہے، آخری بات آپ کے خدمت میں عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان دعا کر لے اور اس میں کوئی قطع رحمی بھی نہ ہو، کوئی گناہ بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں، لیکن اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ اس میں پہلی صورت یہ ہے کہ اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے جلد ہی، اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ آخرت میں اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ کر لیتے ہیں اس کے گناہوں کے بدل میں۔ تو اسی طرح تیسری چیز ہوتی ہے، اس پہ کوئی آنے والی برائی، اس پہ آنے والی کوئی مصیبت، وہ اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں۔ تو یہ 3 درجے ہیں دعا قبول ہونے کے۔ تو پھر ہم کثرت سے جب دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ بار بار مانگنا پسند فرماتے ہیں، غافل دل سے مانگنا پسند نہیں فرماتے، اور قطع رحمی کی کوئی بات نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کی کوئی بات نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسی دعائیں ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو میرے ساتھیوں، ہم نے آئندہ کوشش کرنی ہے کہ نیکی کی تلقین بھی کرنی ہے اور برائی سے بچنے کی بھی تلقین کرنی ہے۔ تو ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے، تو اس ذمہ داری کے احساس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ضرور عرض کرنا ہے۔ تو میرے ساتھیوں، چلتے ہیں اپنی وظیفے کی جانب۔ یہ وظیفہ بہت مجرب، بہت پیارا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جو بھی آپ عرض اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کریں گے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ سورہ آل عمران کی 173 نمبر آیت ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس آیت کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ پھر آپ سن لیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 100 مرتبہ اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یا اللہ یا مغنی، یا اللہ یا مغنی، یا اللہ یا مغنی، اس کی تسبیح بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اسی طرح پھر آخری جو آیت ہے وہ ہے یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، 100 مرتبہ اس کو بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ تو میرے ساتھیوں، اول اور آخر 7 مرتبہ آپ نے دعا مانگنی ہے، بیچ میں 100 کی یہ تسبیحات آپ نے ضرور پڑھنی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم سے مزین آیات ہیں، بینات ہیں، اللہ تعالیٰ کا نور ہے، ان کے ذریعے جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور قبولیت
اپنے ذہن میں بٹھا کر اور ان تمام چیزوں سے جو کہ آپ کے سامنے میں نے احادیث کی روشنی میں بیان کی بچنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کیجئے، ضرور اللہ تعالیٰ کا علم فرمائیں گے۔ میرے ساتھیوں، آج کا یہ وظیفہ اختتام پذیر ہوا۔ آئندہ انشاءاللہ کسی اور وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔